صلی علی محمد وعلی آل محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت 62 تا 71 کے مضامین بیان کریں گے، جو کہ 8ویں رکوع پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان بے شک الذين جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلاحم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ترجمہ: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ سوال: خوف اور حزن سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں، اور اس کے واقع ہو جانے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ سوال: یہاں میثاق سے مراد کون سا میثاق ہے؟ جواب: تورات نازل ہوئی تو بنی اسرائیل شرارت کرنے لگے کہ تورات کے احکام تو مشکل اور بھاری ہیں، ہم سے نہیں ہو سکتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو حکم کیا جو ان سب کے سروں پر آ گیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من الخاسرین۔ ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، من بعد ذلك اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من تو تم تھے سے، الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ ترجمہ: تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا جنہوں نے زیادتی کی، مِنْكُمْ تم سے، فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن، فَقُلْنَا تب ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، كُونُوا تم ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ ذلیل بندر۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ سوال: بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن کون سی بے ادبی کی؟ جواب: بنی اسرائیل کو تورات میں حکم ہوا تھا کہ ہفتے کا دن خالص عبادت کے لیے مقرر ہے، اس دن مچھلی کا شکار مت کرو۔ وہ لوگ فریب اور ہیلا سے ہفتہ کا دن شکار کرنے لگے تو اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کر بندر کی سی کر دی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے اور روتے تھے مگر بات نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد سب مر گئے، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا پھر ہم نے اسے بنایا، نکالاً عبرت، لما بین یدیہا سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا مذاق۔ قال اس نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، ان کے اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلی جاہلوں میں سے۔ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کہ تم ہم سے ہنسی کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا بتلائے ہمیں، ما ہی کیسی ہو وہ۔ قال اس نے کہا انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر، اوان جوان ہو، بین ذالک درمیان اس، ففعلوا پس کرو، ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتلائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتلائے ہمیں، ما لونہا کیسا اس کا رنگ۔ قال اس نے کہا انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ بقرۃ ایک گائے، صفراء زرد رنگ، فاقع گہرا، لونہا اس کا رنگ، تسر اچھی لگتی، ناظرین دیکھنے والے۔ ترجمہ۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بتلا دے، لنا ہمیں، ماہیا وہ کیسی، انا کیونکہ البقرہ گائے، تشابہ اشتباہ ہو گیا، علینا ہم پر، و انا اور بے شک ہم، ان اگر شاء چاہا، اللہ لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے۔ ترجمہ۔ انہوں نے کہا پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال اس نے کہا انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرۃ ایک گائے، لا ذلول نہ سدی ہوئی، تثیر جوتتی، الارض زمین، ولا تسقی اور نہ پانی دیتی، الحرث کھیتی، مسلمۃ بے عیب، لا شیۃ نہیں کوئی داغ، فیہا اس میں، قالوا وہ بولے، الآن اب، جئتا تم لائے، بالحق ٹھیک بات، فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور وہ نہ لگتے تھے، یفعلون وہ کریں۔ ترجمہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو اور نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ سوال، گائے ذبح کرنے کی کیا حکمتیں تھیں؟ جواب، بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کا یقین مرنے کے بعد جی اٹھنے پر کمزور تھا، اس واقعے سے بعض بعد الموت پر ان کا یقین پختہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل بچڑے کی پرستش کی وجہ سے گائے کو مقدس سمجھتے تھے، لہٰذا اس حکم کے ذریعے گائے کے تقدس کو ختم کیا گیا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد